تاریخی طور پر بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، تاہم آج کے یہودی لوگ بنیادی طور پر مملکت یہودا سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ صرف 2.5 قبیلوں پر مشتمل ہے، جو کہ ہیں یہودا، بنیامین اور لیوی، جبکہ باقی قبائل اور اسرائیل کی اکثریت کو جو مملکت اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی آشوریوں نے بے گھر کر دیا تھا اور رومیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی سے پہلے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باقی 9.5 قبیلوں کی اولاد مل جائے تو یہودیوں کی تعداد آج کے 15 ملین یہودیوں سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 10 قبائل کہاں گئے؟ یہ 10 گم شدہ قبائل اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 10 تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 722 قبل مسیح میں 9 اشوری سلطنت کی فتح کے بعد اسرائیل کی بادشاہی سے جلا وطن ہو گئے تھے۔ یہ 10 قبائل ہیں: روبن، شمعون، دان، نفتالی، جاد، عاشر، اسکار، زبولون، منسی اور افرائی۔ یہودی مورخ جوزیفس نے لکھا ہے کہ ایشیا اور یورپ میں صرف 2 ہی قبیلے ہیں جو رومیوں کے تابع ہیں، جبکہ 10 قبیلے اب تک دریائے فرات سے آگے کہیں آباد ہیں۔ آبادی میں وہ ایک بے پناہ ہجوم ہے اور ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں کھوئے ہوئے قبائل کی واپسی مسیحا کے آنے کے تصور سے وابستہ تھی۔ گمشدہ قبائل کی واپسی کے دعوے بہت سے گروہوں کے سلسلے میں تجویز کیے گئے ہیں، اور کچھ مذاہب ایک مسیحی نظریہ کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ قبائل واپس آئیں گے۔ عصری تحقیق کے مطابق ٹرانس جارڈن اور گلیلی کی آبادی نے بڑے پیمانے پر جلا وطنیاں دیکھی، جس کی وجہ سے وہ تمام قبائل ختم ہو گئے۔ مورخین نے عام طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جلا وطن قبائل مقامی آبادی میں ضم ہو گئے تھے۔ 721 قبل مسیح میں اشوریوں کی شمالی سلطنت پر فتح کے بعد 10 قبائل آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے اور اس طرح تاریخ سے غائب ہو گئے، جبکہ دوسری طرف سماریہ میں بہت سے اسرائیلی اشوریوں کے حملے سے بچ گئے تھے اور اسی سرزمین میں ہی رہے، جن سے بالآخر سامری یا سماری برادری کی تشکیل ہوئی۔ گمشدہ قبائل کے خیال کی صحیفیائی بنیاد کتاب سلاطین میں یوں بیان ہے: ہوشیہ کے 9ویں سال میں اشور کے بادشاہ نے سماریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اشور لے گیا اور انہیں حلہ اور حبور میں آباد کیا، دریائے گزان اور مادیوں کے شہروں میں۔ بائبل کے مطابق مملکت اسرائیل اور مملکت یہودا حضرت داؤد علیہ السلام کی پرانی متحدہ بادشاہت کی جانشین ریاستیں تھیں۔ اسرائیل کی مملکت 930 قبل مسیح میں وجود میں آئی، جبکہ اسرائیل کے شمالی قبائل نے سلیمان کے بیٹے رہوبعام کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ 10 قبیلوں روبن، شکار، زبولون، دان، نفتالی، جاد، عاشر، افرایم، شمعون اور منسی نے اسرائیل کی بادشاہی قائم کی، جبکہ 2 قبائل یہودا اور بنیامین رہوبعام کے وفادار رہے اور انہوں نے یہودا کی بادشاہی قائم کی۔ اس کے علاوہ قبیلہ لیوی کے ارکان دونوں ریاستوں کے شہروں میں مساوی طور پر آباد رہے۔ 732 قبل مسیح میں اشوری بادشاہ تگلت پلاسر سوم نے دمشق اور اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور ارمیہ اور گیلاد میں روبن، گاد اور منسی کے قبائل کے علاقے بشمور، جیتور، نفش اور نوداب کی صحرائی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائل کے لوگوں کو یرغمال بنا کر اس نے انہیں دریائے خبور کے آس پاس کے علاقے میں آباد کیا۔ اس نے نفتالی کے علاقے اور افرایم کے شہر جنوا پر بھی قبضہ کر لیا اور نفتالی کے علاقے پر ایک اشوری گورنر تعینات کر دیا گیا۔ کنگز 2 کے مطابق مملکت آرام کی آبادی اور اسرائیل کے الحاق شدہ حصے کو اشور بھیج دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی آبادی کا صرف 5واں حصہ یعنی تقریباً 40,000 افراد ہی اصل میں 2 جلاوطنی کے ادوار میں تگلت پلاسر سوم، شلمانسر پنجم اور سارگن دوم کے تحت علاقے سے باہر آباد کیے گئے تھے۔
جبکہ بہت سے لوگ جنوب کی طرف یروشلم کی طرف بھی بھاگ گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے۔ شمالی سلطنت کے 10 قبائل، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے، لیکن حزقیل نبی نے ایک مختلف کل کا تصور کیا۔ دیکھو، میں بنی اسرائیل کو لے جاؤں گا اور انہیں ہر طرف سے اکٹھا کروں گا اور انہیں ان کے ملک میں لے آؤں گا، اور وہ مزید 2 ریاستوں میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ صدیوں سے اس پیشین گوئی کے الفاظ نے امید پیدا کی کہ ایک دن بھائی بھائیوں میں شامل ہوں گے اور مل کر خدا کی بادشاہی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، لیکن پہلے 10 گمشدہ قبائل کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آٹھویں صدی قبل مسیح میں جب سے اشوریوں نے اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبائل کو جلا وطن کیا، 10 قبائل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا راز وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین حد تک گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ کہاں گئے؟ کیا عصری گروہوں کے دعوے جو کہتے ہیں کہ وہ گمشدہ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جائز ہیں؟ یہاں ہم گمشدہ قبائل کی مختصر تاریخ اور نزول کے جدید دور کے دعوے پیش کرتے ہیں۔ اشوریوں کا بادشاہ شلمانسر پنجم ان اسرائیلی اسیروں کو دریا کے پار لے گیا اور انہیں دوسرے ملک میں بسایا گیا، لیکن ان اسیروں نے اپنے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ان قوموں کے ہجوم کو چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں گے جہاں بنی نوع انسان کبھی آباد نہیں رہا تھا، تاکہ وہاں وہ کم از کم اپنے آئین اور دین کو برقرار رکھ سکیں۔ وہ زمین اور دریائے فرات کے تنگ رستوں سے اندر بڑھتے چلے گئے، کیونکہ اس وقت خدا نے ان کے لیے نشانیاں مقرر کیں اور دریا کی نالیوں کو اس وقت تک روک دیا جب تک کہ وہ پار نہ ہو جائیں۔ اس علاقے سے گزرنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرنا تھا، تقریباً 1.5 سال کا سفر۔ اور اس ملک کا نام ارزاریت تھا۔ پھر وہ آخری وقت تک وہاں رہیں گے، اور اب جب وہ دوبارہ آنے والے ہیں، حق تعالیٰ دریا کی نالیوں کو دوبارہ روک دے گا تاکہ وہ واپسی کا سفر طے کر سکیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 9ویں صدی کے ایک یہودی سیاح ایلداد ہادانی نے سمباٹیون نامی ایک ناقابل تسخیر دریا کے دور کنارے پر قبائل کو حبس کی ندیوں کے پار تلاش کرنے کی اطلاع دی، جو پتھروں کا ایک گرجتا ہوا دھار ہے جو صرف سبت کے دن ہی دب جاتا ہے، جس دن یہودیوں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 قبیلے ایک ہی وقت میں مقدس سرزمین پر واپس آ چکے ہوتے اگر رب نے انہیں افسانوی دریا سمباٹیون سے نہ گھیر لیا ہوتا۔ سارا ہفتہ عظیم اور خوفناک دریا سمباٹیون جنگلی ریپٹس کے ساتھ ٹہلتا ہے، آسمانوں تک بڑی بڑی چٹانیں منڈلاتا ہے، تاہم سبت کے دن دریا اپنے قہر سے آرام کرتا ہے، لیکن 10 قبائل سبت کے دن اپنے عظیم تقوی اور آرام کے دن کی تعظیم کی وجہ سے پار نہیں ہو سکتے، اور اس طرح آج تک 10 گمشدہ قبائل کی تلاش جاری ہے۔ جن لوگوں کو مختلف اوقات میں گمشدہ قبائل کی اولاد کہا جاتا ہے، ان میں آشوری، عیسائی، مورمن، افغان، ایتھوپین، امریکن، ہندوستانی اور جاپانی شامل ہیں۔ 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سے آنے والے بے شمار تارکین وطن میں سے چند ایک ایسے تھے جنہوں نے اسی طرح 10 گمشدہ قبائل کی باقیات ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہودا اور بنیامین کے قبائل کی اولاد یہودیوں کے طور پر زندہ رہی ہے، کیونکہ انہیں 586 قبل مسیح کی بابل کی جلا وطنی کے بعد اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ٹوڈیلا کے بنیامین کے پاس 10 قبائل کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کے مطابق فارس کے یہودیوں نے بتایا کہ نیشاپور کے قصبے میں دان، آشر، زبولون اور نفتالی کے 4 قبیلے رہتے تھے، جن پر اس وقت ان کے اپنے شہزادے جوزف عمر کلالیوی حکومت کرتے تھے۔ اپنے دورہ عرب کے دوران اس نے خطے کی سب سے بڑی یہودی بستی خیبر کے یہودیوں کو دیکھا۔
وہ لکھتے ہیں کہ یہ قبائل ریبین، گاد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ ہیں۔ ان پر غیر قوموں کا جوا نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کے لیے نکل جائیں۔ بنیامین بن یونس کی ڈائری، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، نے 10 کھوئے ہوئے قبائل کی آزاد مملکتوں کی تلاش میں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ 10 قبیلوں کے مسلسل وجود میں یقین کو دوسرے ہیکل اور تالمود کے پورے دور میں ایک ناقابل تردید حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے دوران اور نسبتاً حالیہ دنوں تک 10 گم شدہ قبائل کے وجود کے دعوے کے ساتھ ساتھ مسافروں اور متلاشیوں، یہودی اور غیر یہودی دونوں، اور بہت سے سادہ لو علماء کی طرف سے 10 کھوئے ہوئے قبائل کو دریافت کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ مختلف تھیوریز میں جاپانیوں سے لے کر انگریزوں تک اور ریڈ انڈین سے لے کر افغانوں تک شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جسے تجویز نہ کیا گیا ہو کہ یہ 10 گم شدہ قبائل کی اولاد ہیں، اور شاید ہی کوئی جگہ ہو جس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ ان قبائل کی اماج گاہ ہیں، جن میں افریقہ، ہندوستان، چین، فارس، کردستان، کوکیشیا، امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں۔ بابل کی اسیری کے بعد یہودی اور اسرائیل کی اصطلاحیں ایک دوسرے کے بدلے میں استعمال ہوتی ہیں۔ عزرا نے واپس آنے والے بقیہ کو 8 بار یہودی اور 40 بار اسرائیل کہا ہے۔ نہمیہ نے 11 بار یہودی اور 22 بار اسرائیل کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ نہمیہ بھی تمام اسرائیل کے زمین میں واپس آنے کی بات کرتا ہے۔ بابل سے واپس آنے والے بقیہ کو قوم کے طور پر دیکھا گیا ہے۔